وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم عورتوں کی باقی کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو پہلی قسم کی جو عورتیں تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، آج ہم سیکنڈ قسم کی عورتوں کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری قسم کی جو ہماری عورتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کو معلوم ہے پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، ان کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہیں پردہ ہم کو معلوم ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر ہم پردہ کریں وہ بھی اپنے خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی یا گھر کے نامحرم مردوں سے، تو رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ بچپن سے لے کر ابھی تک ہم ساتھ کھیلے ہیں یا ہم ساتھ میں رہے ہیں، اس لیے ہم پردہ نہیں کر سکتے۔ یہ آج کل کی مائیں اور بہنوں کا کہنا ہے۔ تو دوسری قسم کی جو عورتیں ہیں وہ کون ہیں؟ جن کو معلوم ہے پردہ کرنا فرض ہے، لیکن رشتے نہ ٹوٹیں، لوگ ناراض نہ ہو، ماموں ناراض ہو جاتے ہیں، تایا ناراض ہو جاتے ہیں، چچا ناراض ہو جاتے ہیں، ماموں کے بیٹے سے اگر پردہ کریں تو ماموں ناراض، تایا کے بیٹے سے اگر پردہ کریں تو تایا ناراض، چچا کے بیٹے سے اگر پردہ کریں تو چچا ناراض۔ تو یہ رشتے ناراض نہ ہو جائیں اس لیے وہ پردہ نہیں کرتی۔ تو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتی ہیں، تو ذرا سوچئے، مسلمان ہو کر باغی، اللہ سے بغاوت، ہمارے چچا ناراض ہو جائیں گے اس کی پرواہ ہے، تایا ناراض ہو جائیں گے اس کی پرواہ ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا اس بات کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ، اس کی رضا، جس کے بغیر تو ہم نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے، نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، میری بہنوں، مخلوق کی اطاعت میں، مخلوق یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مسلمان عورت ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ناراض کر سکتی ہیں۔ لوگ ناراض ہو گئے کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کی ذات پر، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا، یہ بہت اہم بات ہے ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک مومنہ عورت کے لیے۔ ایک مومنہ عورت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ تو یاد رکھیے میری بہن، اس کو ذرا سوچئے کہ ہمارا رب تو ہم سے کہیں ناراض نہیں ہو رہا، ہم اللہ کو ناراض کر کر لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آخرت میں ہمارے کوئی کسی کام نہیں آنا، انہوں نے سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے، تو ہم ان رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں جو آخرت میں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، ہمیں اپنا جواب خود دینا ہوگا قیامت کے دن۔ آج ذرا ہم سوچیں، ہم کہتے ہیں پردے کرنے سے ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، میری اور آپ کی جو صحابیات ہیں ان سے زیادہ ہم رشتے ناتوں کو نبھانے والی ہیں؟ نہیں نا۔ تو جب ہماری صحابیات پردے میں رہ کر رشتہ داری کو نبھا سکتی ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ تو ہم نے یہ بہانہ بنا لیا ہے، بہانہ اپنے آپ کو مکمل بے پردہ کرنے کا بہانہ بنا لیا ہے صرف۔ تو یہ تھی آج ہماری دوسری قسم کی عورتیں۔ اب ہم تیسری قسم کی عورتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی عورتیں یہ بڑی اہم ہیں اور زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ عورتیں وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم معلوم ہے، پردہ بھی کرتی ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق کرتی ہیں، جیسا دل چاہتا ہے ویسا پردہ کرتی ہیں۔
اب آپ سوچ رہی ہوں گی ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں کیا؟ تو میری بہنوں آج ہم اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں. آپ سب اپنے برقعے کی طرف ایک نظر دوڑائیے اور مجھے بتائیے کیا یہ برقع اور پردہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے حکم دیا؟ تو ان کو معلوم ہے اللہ کا حکم ہے، پردہ بھی کرتی ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق، جیسا دل چاہتا ہے ویسا برقع پہنتی ہیں. اور آج یہ خواتین ہمارے ماحول اور معاشرے میں زیادہ ہیں. آپ دیکھیے آج کل کے برقعے اتنے فٹنگ میں ہوتے ہیں اور بہت سارے عبائد تو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ اندر سے آپ کا لباس نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. پھر برقعے میں آج کل کی جو اسٹون اتنی چمک دمک ہوتی ہے اس سے تو اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو برقع آج ہم نے فیشن بنا لیا ہے. آج ہماری مسلمان بہنوں کی کیا خواہش ہے کہ آج ہمارے پاس برقع ایسا ہو کہ کسی اور کے پاس ویسا نہ ہو. اللہ اکبر. برقعوں پر ڈیزائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ غیر مرد کو دعوت دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ. سورہ نور سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 27 سے آپ ذرا پڑھیے 31 تک. یہ پوری پردے پر آیتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو غیر محرم کے سامنے. اللہ فرما رہا ہے اپنی زینت کو ظاہر مت کرو سوائے محرم کے. آج کل کے جو عبائے ہیں فیشنیبل، ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہمیں دیکھیں، وہ مرد آپ کی طرف نظر ڈالیں، اللہ رحم کرے. یہ سب ہماری غفلتیں ہیں. اللہ کا حکم کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیسے اللہ قبول کریں گے اس ایمان کو؟ اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال کر رکھو. اور آج ہمارا فیشن کیا ہو گیا ہے؟ سینے سے اوڑھنیاں اٹھا لی ہیں ہم نے. آج یہی ہو رہا ہے نا؟ شرم آ رہی ہوگی ہم سب کو کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے کیا بنا دیا ہے. اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہماری ماؤں بہنوں کو؟ اوڑھنیاں آج آپ دیکھیں ہماری کتنی اونچی ہو گئی ہیں کہ باڈی پارٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سینوں پر اوڑھنیاں ڈالنے کا حکم دیا ہے وہ محرم کے سامنے کہا ہے کہ سوائے شوہر کے جتنے محرم ہیں، تمہارے باپ، بھائی، بیٹا، بھانجے، بھتیجے، ان کے سامنے آپ اوڑھنیاں ڈالنے کا حکم دیا ہے. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غیر مردوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اللہ اکبر. غیر محرم کو دکھا رہے ہیں، آوارہ قسم کے مردوں کو دکھا رہے ہیں. اور اوڑھنیاں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ پیچھے سے ہیئرز کھلے ہوتے ہیں، سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہیئرز بندھے ہوئے تو اتنا اونچا کر کے جوڑا بنا لیتی ہیں لڑکیاں فیشن کے نام پہ، اور وہ اور زیادہ اٹریکٹفل ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے بظاہر لباس تو پہنا ہوگا مگر وہ عریاں ہوں گی. ان کے سر کے بالوں کا اسٹائل پختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوگا. تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنت بھیجو کیونکہ وہ ملعون ہیں. ایک دوسری حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت طویل مسافت سے آ رہی ہوگی. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ بظاہر لباس پہنے تو ہوگا لیکن وہ عریاں یعنی ننگی ہوں گی. تو آج کل ہمارے لباس اتنے فٹنگ ہو گئے ہیں، اتنے فٹنگ میں ہم ڈریس پہن رہے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اور اسٹائل پختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہم لوگ جوڑا ویئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کی لعنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر لعنت پڑ جائے تو وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا فرمایا دوسری حدیث میں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی، جبکہ خوشبو بہت طویل مسافت سے آ رہی ہوگی. اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں پردے کی اہمیت کو. تو ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں
تو اللہ کے حکم پر عمل کریں جیسے اللہ نے حکم دیا. اوڑھنیاں چھوٹی ہو گئی ہیں، فیس کور تو آج کل ہے ہی نہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. آج اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور آج کل ہم اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. تو آج کل کے جو مرد بھی ہیں وہ انہی کو دیکھتے ہیں جو اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں. تو ہم اپنی زینتوں کو ظاہر کر کے مردوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں. تو معاشرہ اس لیے خراب نہیں ہو رہا کہ مرد آپ پر نظریں اٹھا رہے ہیں، معاشرہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ آپ ان کو موقع دے رہی ہیں نظریں اٹھانے کا. اللہ نے مردوں کو جو حکم دیا نظروں کا پردے کا، تو وہ سورہ نور میں سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں اللہ مردوں کو حکم دیتا ہے. ان کا پردہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کے فوری بعد تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. مردوں کو نہیں بولا کہ اپنی زینت ظاہر مت کرو، عورتوں کو بولا ہے. اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھو. یہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم نہیں. ہمیں اللہ حکم دیتے ہیں اور ہم کھلی بغاوت کرتے ہیں. تو میری بہنوں، اگر آج تک ہم اپنی زندگی غفلت کی گزار رہی تھی تو آج ہی سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بہنوں کو پردے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو نہ دنیا کی رہیں گے نہ آخرت کے. تو دونوں جہاں میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ذلت اور رسوائی، بغیرتی، بے عزتی اور اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. تو یہ تھی تیسری قسم کی عورتیں جن کو معلوم ہے ان کو پردے کا، اور وہ کرتی بھی ہیں، لیکن جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا نہیں کرتی. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمان عورتیں برقع پہنیں لیکن ویسا نہیں جیسا اللہ نے حکم دیا، ویسا پہنے جیسا وہ چاہتے ہیں. اب ہم چوتھی قسم کی عورتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. چوتھی قسم کی عورتیں کون ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو جیسا اللہ کا حکم ہے نا وہی حکم پر ویسا ہی پردہ کرتی ہیں. پردہ ایسا کرتی ہیں جیسا اللہ نے حکم دیا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے لوگ ان کو ذلیل کریں، لیکن وہ اپنے اللہ کا حکم نہیں چھوڑتی. اور یہی عورتیں ایمان والی جنتی عورتیں ہیں. دنیا میں تو ان کو ذلیل سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی میں عزت والیاں ہیں. میری بہنوں، پردہ ویسے کرو جیسے ہماری صحابیات نے کیا. صحابیات نے کیسا پردہ کیا معلوم ہے؟ سنیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی تو صحابیات جہاں کہیں تھی وہاں سے واپس بھی جانا مناسب نہیں سمجھا. جو چیز ان کو ملی اس سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا. ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، مدینے کی ان صحابیات پر اللہ رحم کرے. وہ اللہ کے حکم پر ایسا عمل کرتی تھی، اپنے اوپر چادروں کو ایسے لٹکاتی تھی. اس وقت چادریں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ ان چادروں کو پکڑنے کی وجہ سے ایسے آہستہ آہستہ چلتی تھی جیسے ان کے اوپر کوئی کوا بیٹھا ہو. پردے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زینت چھپ جائے، آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ چھپ جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. برقعے کا مطلب ہی یہ ہے کہ زینت کو چھپائیں جیسے انصار کی عورتیں چھپایا کرتی تھی. چادر کو ایسے لٹکاتی تھی کہ ہاتھ کے پور بھی نظر نہیں آتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں مہندی، انگوٹھیاں، بریسلیٹ، ناخنوں پر نیل پالش لگا کر باہر نکلتی ہیں. یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب زینت میں آتا ہے. اور یہ سب چیزیں آپ کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. اسلام آپ کو مہندی لگانے سے نہیں روکتا. مہندی غیر محرم کے سامنے ننگا ہاتھ دکھانے سے منع فرماتا ہے. اگر مہندی پسند ہے تو ضرور لگائیں، لیکن باہر جاتے وقت دستانے پہن لیں.
اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر یوں نہ ماریں کہ پازیب کی فنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ عورتوں سے کیا فرما رہا ہے کہ اپنے پاؤں کے زیور کو بھی چھپانے کا حکم ہے، مگر آج کل کی ہماری بہنیں زیور تو کیا لباس کو بھی اونچا اٹھا کر نہ صرف اپنے پاؤں ننگے کر دیتی ہیں بلکہ اس کو سیاہ رنگ کی ڈوری باندھ کر انہیں دیکھنے والوں کے لیے مزید باعث کشش بنا دیتی ہیں۔ اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی اس صریح نافرمانی کو فیشن کا نام دے دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مسلمان خواتین باوقت ضرورت اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں۔ ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ خواتین کا تقدس و احترام اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرو اور مکمل پردہ کرو۔ آج ہمارے لیے جو برائی ہے وہ سستی ہو گئی ہے اور جو نیکی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ برائی اتنی عام ہو گئی ہے، ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں، زندگیوں میں آ گئی ہیں، ہمارے خون کی رگ رگ میں آ گئی ہیں۔ جیسے خون بہہ رہا ہے ویسے ہی برائی آ گئی ہے رگ رگ میں۔ تو میری بہنوں، پردہ کرو جیسے چوتھی قسم کی عورتوں نے پردہ کیا، تو ایسی عورتیں بننا ہے ہمیں۔ مکمل پردہ کرتی ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، یہ دماغ میں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم ماحول پر نظر ڈالیں تو آج ہمارے ماڈل کون بن گئے ہیں؟ کیا صحابیات ہماری نمونہ ہیں؟ اگر صحابیات ہمارا نمونہ ہوتی تو آج برقعوں کا یہ حال نہ ہوتا، ہماری عزتیں اس طرح نہیں اچھالی جاتی۔ آج ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ جو ناچ گانے کر رہی ہیں، زانی عورتیں، ہیروئن، فلم ایکٹر، سیریل میں کام کرنے والی، اپنے جسموں کو بیچنے والی گندی عورتیں، یہ ہیں آج ہمارے رول ماڈل۔ ہم ان کے جیسا بننا پسند کرتی ہیں، ان کے جیسا دکھنا اور ویسا اسٹائل پسند کرتی ہیں۔ اور آج کل کی ہماری شادیوں کو دیکھ لیں، شادیوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج ویڈیوگرافی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمارا باپ ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمارا بھائی ہوتا ہے یا ہمارا بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں، محرم رشتے نہیں ہوتے۔ تو نامحرم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے 70 کے حصوں کو دکھاتے ہوئے بے شرمی کی حد اور دزل میں اتنے گر جاتے ہیں کہ آج کل کی بہنیں موویز بنا رہی ہیں، اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے نمائش کر رہی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اگر ہم مسلمان ہیں اور اس دلدل میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ آج تو دنیا گزر جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ جب آخرت برباد ہو جائے گی تو سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں کوئی چیز راحت دینے والی نہیں ہوگی سوائے جہنم کی آگ۔ ہم اپنے جسموں کو غیر مردوں کو دکھاتی ہیں تو کیسے جلائیں گے ہم اپنے جسم کو؟ یہ 70 ہے، ہمارا چھپانے والی چیز ہے۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہماری ہر چیز چھپانے والی چیز ہے۔ ہم صرف اپنے محرم شوہر کو چھوڑ کر باپ یا جتنے محرمات ہیں ان کو بھی ہم اپنا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھا سکتے۔ شادیوں میں ہم غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو پورا کھول دیتے ہیں، بے پردہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جب تک جسم دکھ رہا ہے، جب تک اس پر جہنم کی آگ نہیں چھولے گی تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیے، 70 تو عورتوں سے بھی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی، لیکن آج افسوس یہ جو گناہ ہو رہے ہیں اور بے پردگی کا عمل ہو رہا ہے، اس میں یہاں تک آ گیا ہے کہ آج ہم عورتوں کے سامنے بھی اپنا سطر کھول دیتی ہیں، ہم پارلر جاتی ہیں، ویکسنگ کروا رہی ہوتی ہیں،
تو ہمارا تو عورتوں سے بھی سطر ہے، ہم اپنا جسم عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، تو غیر محرم تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس چیز کو سوچئے، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے۔ تو میری بہنوں اس میں پلیز آپ لوگ سب سوچئے، کہیں آپ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور یہ ساری غفلتیں آج جو ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو صحیح پردے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔